علامہ صاحب کو میں زحمت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے محبوب خطیب علامہ انتصار حیدر جعفری قبلہ زیب منبر ہوں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. ذرا سی زحمت اگر آپ فرما لیں اور قریب قریب تشریف لے آئیں. ذرا سی زحمت فرما لیں, آپ تشریف لے آئیے. بس ایک دن کی اور زحمت ہے, اس کے بعد پھر اپنے گھروں میں آپ آرام فرمائیں گے. اور یہ کہ یہ انشاءاللہ یہ زحمات آپ کی جو ہیں قبول ہوں گی بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں. تو مجلس کے ممبر کے قریب قریب تشریف لے آئیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عبادات کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. جن برادران و خواہران نے, مومنین و مومنات نے اپنی حاجات کے لیے مجلس کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے, خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آپ سروران گرامی سے التماس ہے اس ادارے کے مؤسس و بانی, مدارس اہل بیت کے مؤسس و بانی, استاد العلماء, محسن ملت, استاد معظم, مفسر قرآن سرکار علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادہ محترم کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا غافر السیئات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مومنین کرام، برادران ایمانی، سروران معظم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے۔ بانیان نے جس خلوص سے اس فرش عزا کا اہتمام فرمایا ہے، خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس حوزہ علمیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ گزشتہ 3 مجالس میں محوری نقطہ اور بنیادی نقطہ
جو عرض کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہدف کربلا، مقصد کربلا اور مقصد حضرت ابا عبداللہ الحسین کو سمجھنے کے لیے خود آقا کے فرامین، آقا کی فرمائشات اور آقا کی عملی سیرت اور حتیٰ آقا کے جو مکتوبات ہیں، جو تحریریں آقا نے اس تحریک کے دوران لکھی ہیں، خطوط لکھے ہیں، وہ بہترین مددگار ہیں فہم مقصد کربلا کے لیے۔ اور کل کی گفتگو میں یہ عرض ہوا کہ مکمل فہم کربلا وہ خطبات ہیں جو آقا سید سجاد علیہ السلام نے اور شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام نے کوفہ اور شام میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں کو جب ہم ضمیمہ کرتے ہیں اور ملاتے ہیں تو کربلا کے حوالے سے بالکل واضح تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہدف مقصد کربلا اور ہدف قیام امام حسین علیہ السلام کیا تھا۔ یہ گزشتہ 3 گفتگوؤں کے خلاصے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کل ہم نے عقیلہ بنی ہاشم کے شام کے خطبے کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج اسی خطبے کے حوالے سے کچھ مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور گفتگو کے آخر میں آقا سید سجاد کے شام میں جو خطبہ ہے اس کے 2 حصے، 2 جملے آپ کی خدمت میں توفیق الہی شامل ہوئی تو عرض کر کے آپ سے دعا چاہوں گا۔ لیکن اس تمہید کے بعد اور آج کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے 3 بنیادی چیزیں اور 3 ضروری باتیں جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو تمہید کے طور پہ، آج کی گفتگو کی تمہید کے طور پہ لے لیجئے کہ یزید کیا کرنا چاہ رہا تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان یہ کیا کرنا چاہ رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ اپنے اس خام خیال میں اور اپنی اس پالیسی کے اندر اس کا مقصد جو اس کے اشعار سے، اس کے بیانات سے اور اس کی پشیمانی کے بعد والے اس کے اظہارات سے جو نتیجہ لیا جا سکتا ہے وہ یہ تھا کہ حقیقت پر پردہ ڈال کر وہ امام عالی مقام علیہ السلام کو مہدور الدم قرار دے رہا تھا۔ مہدور الدم، مہدور الدم یعنی حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے مقابلے میں خروج کیا ہے، اور یزید چونکہ خلافت پر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ وقت ہے، لہذا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا۔ چنانچہ آج بھی بہت ساری تحریروں میں، بہت ساری تقریروں میں، بہت ساری کتابوں اور تالیفات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو حاکم وقت کے سامنے آ جائے اس کا خون بہانا جائز ہے، اس کا قتل کیا ہے، جائز ہے۔ اس کی پالیسی یہ تھی، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو مہدور الدم یعنی جس کا خون مباح ہے، جس کا قتل جائز ہے، وہ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہ خطبہ جو عرض ہوا کل، جس کا اقتباس اور آج بھی اس کے حوالے سے کچھ مطالب عرض ہوں گے، یا آقا سید سجاد کا جو خطبہ ہے اس کی اس نجس پالیسی اور سٹریٹجی کو اس سیاست الہیہ کے ذریعے باطل کر رہا تھا، یعنی جو اس کا مبنی تھا، جو اس کی دلیل تھی، جو اس کا برہان اور منطق تھی، اس کو رد کیا جا رہا تھا۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی پالیسی یہ تھی، اور اس کے اظہارات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدور الدم ہیں۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں بچے عزیز، نوجوانوں کے پیش نظر یہ بات رہے۔ دوسرا مسئلہ جو ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کربلا پڑھتے ہیں، کربلا بیان کرتے ہیں، ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے ہیں، فضائل و مصائب کی مجلسیں
بپا کرتے ہیں، اس میں ہمارے پیش نظر عام طور پر جو چیز ہوتی ہے، عموماً عام طور پر حوزہ علمیہ، پھر میں وہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں حوزہ علمیہ کا، عموماً کی قید سے ما من عام الا وقد خص، ہر عام میں کچھ مستثنیات موجود ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو استثناء مل جاتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ صورتحال ہے کہ جب بھی کربلا مجلس حسین ابن علی مجلس ائمہ ہدی کا انعقاد کیا جاتا ہے تو پورا زور لگایا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام پر جو جسمانی اذیتیں اور تکالیف ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ توجہ فرمائیں، عام طور پر عموماً یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی یہ جملہ اس پیرائے میں نہ لے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسمانی اذیتیں، جسمانی تکالیف، جسمانی ظلم و ستم جو کیا گیا اس کو بیان سرے سے نہ اس کو بیان ہونا چاہیے۔ لیکن ایک خاص زاویہ فکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے، یہ خانوادہ پیغمبر کا خانوادہ ہے، یہ خانوادہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے محبت الوحی و مختلف الملائکہ، یہ فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں، اور یہ پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا گھرانہ ہے، یہ سارے عظمتوں والے ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کی جسمانی اذیتوں اور تکالیف اور ان پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا جائے، لیکن اس پیرائے میں دیکھیں کہ اتنی عظمتوں والا خانوادہ روحانی اور معنوی طور پر کس تکلیف سے اور اذیت سے دوچار ہو رہا ہے، یعنی اس جسمانی تکلیف اور اذیت اور ظلم کے ساتھ ساتھ معنوی طور پر کیا محسوس فرما رہے ہیں اور کن اذیتوں سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس جیسا کوئی فرد نہیں ہے، جس کے مقام جیسا کوئی مقام نہیں رکھتا، جن کے صبر جیسا کوئی صبر نہیں کر سکتا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں کریم شخص جو ہے، باشرف شخص جو ہے، بافضیلت شخص جو ہے ہمارے معاشرے کا، اور بازاری شخص جو ہے ہمارے معاشرے کا، ان دونوں کا کوئی کمپیریزن اور تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ جو شریف و نفس ہے وہ بازار میں اگر چلا جائے، کسی محفل میں چلا جائے، اگر اس سے کوئی اونچے لہجے میں بات بھی کر دے تو وہ اپنے اندر مر جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے اہانت آمیز لہجے میں بات کی ہے، جبکہ اسی گلی کوچے میں رہنے والا، اسی معاشرے میں رہنے والا بازاری شخص جو ہے وہ روٹین میں ان کے درمیان گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، اہانت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی توہین بھی کرتے ہیں، اور بالکل اگلے ہی لمحے وہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ فرق ہے دونوں میں، ایک کریم ہے، ایک شریف ہے، ایک عزیز ہے، اور دوسرا کون ہے؟ لئیم ہے، ذلیل ہے اور حقیر ہے۔ ان دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے، لہذا بازاری گالی سن کر بھی مسکراتا ہے، اور جو باشرف ہے وہ اونچا لہجہ سن کر بھی اس کی کیفیت منقلب ہو جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کروں، آپ انشاءاللہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو بلند صلوات سے میری تائید فرما دے۔ الحمدللہ تعداد بھی بہتر ہے، صلوات بھی بہتر ہے، لیکن صلوات چونکہ مستقل عبادت ہے، اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ سیرت امیر کائنات میں علی حیدر کرار علیہ افضل التحیت والثناء میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، بہت سارے حادثات بھی ہیں، آقا کی فرمائشات بھی ہیں۔ بعض مقامات پر آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ کا سنا ہوا جملہ ہے لیکن میرے موضوع سے چونکہ مربوط ہے لہذا عرض کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ زمانے نے علی کے ساتھ بڑا ظلم کیا اور علی کے ساتھ بڑا ستم کیا۔ زمانے نے علی کے ساتھ بڑا ستم کیا۔ کیا ستم کیا؟ زمانے نے اتنا ستم کیا اور علی کے مقام کو اتنا گرایا، اتنا گھٹایا، اتنا کم کیا، یہاں تک کہ کہا جانے لگا علی اور وہ، علی اور وہ۔ یہ آقا میرے کائنات شکوہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ علی کا، توجہ چاہوں گا جملے کی طرف،
بعد از پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے ساتھ کسی کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے. پیغمبر خاتم کے بعد علی کے ساتھ کسی کا تقابل نہیں بنتا. افضل کائنات اور با فضیلت ترین با عظمت ترین شخصیت بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا امیر کائنات کی شخصیت ہے, اور دلیل اور برہان کی بنیاد پہ. یہ کوئی جوش خطابت میں بولا جانے والا جملہ نہیں ہے. یہ علی جو اتنی عظمتوں والا ہے, وہ میں پھر مجبور ہوں کہ یہاں استاد معظم کا جملہ عرض کروں. یہ ذہن میں آ گیا. وہ اپنی زندگی کی جو آخری کتاب لکھی, علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ, اس کے بالکل ابتدا میں دیباچے میں آقا امیر کائنات کی شان کا ایک جملہ لکھا ہے, اور کہا ہے کہ علی کی شان, یہ میرے الفاظ ہیں, جملہ ان کا ہے, مفہوم ان کا ہے, لفظ میں اپنے عرض کر رہا ہوں کہ علی کی شان اور مقام کیا ہے, کتنی فضیلت ہے, اس کو کیا بیان کیا جائے. علی کی شان کو اگر خلاصہ کریں تو 2 جملے بیان کریں گے. 2 جملے کیا کہ علی جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آغوش مصطفیٰ میں آنکھیں کھولی, اور پیغمبر جب دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آغوش علی مرتضیٰ سے گئے. یعنی علی کی عظمت یہ ہے کہ آئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولیں, اور پہلی خوراک, وہ ساری باتیں. اور پیغمبر خاتم جب اس دنیا سے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اس وقت آغوش علی مرتضیٰ میں تھے. لہذا یہ حقیقت ہے کہ علی کے ساتھ کسی کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے. ہاں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. اب یہ جملہ بھی سماعت فرما لیجئے, علی ہی, یہ برادران اہل سنت کا جملہ ہے, برادران اہل, کہ علی کتنا با فضیلت امام ہے کہ صدیاں گزار دی گئیں اس کے فضائل کو چھپانے کے لیے, گھٹانے کے لیے اور چرانے کے لیے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کائنات علی کے فضائل سے چھلک رہی ہے. کائنات علی کے فضائل سے چھلک رہی ہے. علی کے فضائل ہر جگہ آپ کو دکھائی. علی حیدر کرار شکوہ کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ نزلنی الدہر, نزلنی الدہر, زمانے نے علی کو اتنا نیچا کیا, مقام علی کا گھٹایا کہ کہا جانے لگا وہ اور علی کہ جس کا علی کے ساتھ کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے. یہ علی کی مظلومیت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. خوب کسی کے ساتھ تقابل کرنا بھی اس کی توہین شمار ہو جاتا ہے. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ اگر کسی کا تقابل کیا جائے گا تو وہ تقابل قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ ان جیسی عظمت کسی اور کی عظمت نہیں ہے. خاندان عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات پڑھیے. اب جسمانی تکالیف اور جسمانی تکالیف سے زیادہ روحانی تکالیف, معنوی طور پر جو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ جملہ ذرا سماعت فرما لیجئے. سنتے ہیں آپ کہ باغی کا خانوادہ ہے, یہ باغی کا خانوادہ ہے. خوب اس جملے کی سختی جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ جملہ سنا, یہ جملہ تکرار سے کہا گیا, اور پھر یہ جملہ سنیے کہ کہا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. یہ خطبے میں موجود ہے, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. غوب شہزادی نے اس کا بھی جواب دیا. لہٰذا اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں ہمارے عزیز, ہمارے طلاب, ہمارے بچے اور جوان, کہ جسمانی اذیت و تکالیف کو ضرور بیان کریں, لیکن روحانی اور معنوی طور پر یہ خانوادہ اور باعظمت خانوادہ اور اہل بیت عصمت و طہارت جس تکلیف سے گزرے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے. یہ 2 باتیں ہو گئی جو آج کی گفتگو کی تمہیدی باتیں ہیں. تیسری بات جو انتہائی ضروری ہے اور شہزادی کے خطبے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ بالکل اکسیر کا کام دے گی کہ شہزادی کا خطبہ ہمیں سمجھ میں آئے. یہ خطبہ جو شہزادی نے ارشاد فرمایا ہے, یہ معمولی حالات میں ارشاد نہیں فرمایا, یہ معمولی حالات نہیں ہے, یہ غیر معمولی حالات ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ خطبہ دیا جا رہا ہے بالکل غیر معمولی حالات میں.
اب غیر معمولی حالات کی وضاحت کے لیے وہ آپ کو 10 محرم کی طرف جانا پڑے گا، اور 10 محرم سے یہ 2 سفر یا 3 سفر جو شام میں داخلہ ہے اور دربار یزید میں آمد ہے، اس تک کے ساری چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، اور پھر جا کے سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی نے یہ خطبہ کس حالت میں اور کس کیفیت میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ شریکت الحسین ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، ہاں یہ وہ بیٹی ہے کہ جن کا نام روایات کے مطابق پیغمبر خاتم نے رکھا ہے، اور بعض روایات کے مطابق پیغمبر خاتم نے اس شہزادی کے بارے میں اپنے اصحاب کو تاکید فرمائی ہے۔ بعض روایات کے مطابق مخاطب کیا ہے اپنے اصحاب کو کہ تم ہمیشہ پوچھا کرتے تھے کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے خدیجہ کے احسانات ہیں، ان کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے۔ جب یہ شہزادی تشریف فرما ہوئی ہیں تو پیغمبر نے بعض روایات کے مطابق ارشاد فرمایا ہے اگر خدیجہ کے احسانات کا کسی حد تک بدلہ چکانا چاہتے ہو، کسی حد تک، تو میری اس بیٹی کا حیا کرنا۔ یہ وہ عظمتوں والی بی بی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ شہادتیں ہیں۔ کربلا کے بعد کیا ہوا؟ اسارت ہے۔ کربلا کے بعد کوفہ تک کس عالم میں آئے، اور کوفہ کے بازار اور دربار کی کیا کیفیت ہے، وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا وہاں سے گزرتی چلی آ رہی ہیں، اور پھر شام میں آ کر میں ابھی مصائب کی طرف چونکہ نہیں جانا چاہ رہا، لہٰذا میں ان جملوں کو عرض نہیں کر رہا، وہ جملے سخت ہیں اور وہ مصیبت کے جملے ہیں۔ شام تک، اور شام میں آنے کے بعد دربار یزید میں آنے کے بعد وہ دربار کا منظر آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، کون لوگ بیٹھے ہیں، کس حالت میں بیٹھے ہیں، خود یزید کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا احساس تفاخر اور احساس برتری اسے کیا کیا کرنے اور کیا کیا کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ہمارے ذہن میں ہوں گی تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عقیلہ بنی ہاشم معمولی حالت میں خطاب نہیں فرما رہی، غیر معمولی حالت میں خطاب فرما رہی ہیں، اور غیر معمولی حالات میں کمال خطاب فرما رہی ہیں، کمال خطاب فرما رہی ہیں۔ اور کیا انداز خطابت ہے، کیا انداز خطابت ہے اور کیا بیان ہے۔ اب یہ تمہید تھی، اب میں شہزادی کے خطبے کے کچھ اقتباسات بالکل اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد گفتگو کے اگلے مرحلے کی طرف منتقل ہو جاؤں گا۔ آپ ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ شہزادی کے خطبات کو 7 حصوں میں میں نے تقسیم کیا ہے، 7 حصوں میں 7 چیدہ مطالب وہاں سے لیے جا سکتے ہیں بی بی کے خطبے سے۔ میں ترتیب سے عرض کروں گا، البتہ ممکن ہے آپ تلاوت فرمائیں خطبے کی تو آپ کہیں کہ بیان میں اور خطبے کے متن میں منطقی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، لیکن اصل مطالب وہی ہیں۔ ترتیب ممکن ہے میری اس خطبے کے مطابق نہ ہو، لیکن اصل مطالب وہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا مرحلہ اور پہلی چیز جو اس حالت میں اور اس عالم میں اور اس کیفیت میں اور اس دربار میں بی بی شریکت الحسین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ یزید وحی الہی کی بے احترامی کر رہا تھا، وحی کا انکار کر رہا تھا، اور کل وہ شعر بھی اس کا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا آپ کی خدمت میں پڑھا میں نے کہ اس میں اس نے کیا کہا تھا، اپنے آباء و اجداد کو مخاطب کیا، اے کاش میرے آباء و اجداد ہوتے اور مجھے اس حالت میں، کس حالت میں کہ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے خانوادہ عصمت و طہارت کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، کاش وہ ہوتے اور دیکھ لیتے۔ کیا دیکھ لیتے؟ نہ ہی کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی آسمان سے وحی کا نزول ہوا ہے۔ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی خبر ہے، میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس مرحلے پر عقیلہ بنی ہاشم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ اقتباس ہے شہزادی کے خطبے سے۔ شہزادی نے فرمایا کہ یہ جو تو وحی کا ارتکاب، وحی کا انکار کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جانتا ہے تیرے وحی کے انکار کی وجہ کیا ہے؟
تاریخ کو اس ایک جملے میں، یعنی تاریخ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا۔ بی بی نے فرمایا یہ جو تو وحی کا انکار کر رہا ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ تیری ساری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے، تیری ساری زندگی گناہوں سے آلودہ ہے۔ اب اس کو میں اگر کھول کے بیان کروں تو یہی کہوں گا، تو صبح بھی گناہوں کی دلدل میں غرق ہے، تو دوپہر کو بھی گناہوں کی دلدل میں غرق ہے، تو شام اور رات کو بھی گناہوں کی دلدل میں غرق ہے۔ اور اگر جملہ یوں کھول کے بیان کروں تو اس سے یہ بھی نکالا جا سکتا ہے، ابھی جب یہ دربار تو سجا کے بیٹھا ہوا ہے، اب بھی تو شراب خوری کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اب بھی تو گناہوں کی دلدل میں گھرا ہوا ہے۔ چونکہ تیری ساری زندگی گناہوں سے اور گناہوں کی دلدل میں غرق ہو کے گزری ہے، لہذا جو ایسا گناہگار ہے اس سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، من جملہ وہ وحی کا اور انبیاء کا اور خدا کی طرف سے آنے والی وحی کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ لہذا تیرے اس عمل سے ان کو کوئی تعجب ہوگا جو تیرے درباری ہے۔ خاندان عصمت و طہارت کو اس لیے تعجب نہیں ہے کہ تیری تاریخ کا پتہ ہے کہ تو کون ہے اور تیری حیثیت کیا ہے۔ یہ شہزادی نے پہلے مرحلے پر اس کے اس انکار پر اس کی سرزنش کی ہے اور وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے افراد کو واضح طور پر بتایا ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ دوسرے مرحلے پر اس کے تکبر اور اس کے غرور اور فتح کے نشے میں، ظاہری فتح کے نشے میں بدمست ہو کر بیٹھے ہوئے یزید کو یہ کہہ کر خطاب فرمایا ہے کہ تو ظاہری طور پر اپنے آپ کو فتح مند سمجھ رہا ہے، یہ ظاہری طور پر سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں تو فتح مند نہیں ہوا۔ فرزند پیغمبر کو شہید کر کے اور قتل کر کے تو دائمی شکست کا حقدار بن گیا ہے، تو فتح مند نہیں ہوا، شکست تیرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور صرف یزید کو شکست نہیں ہوئی بلکہ بی بی کے جملے کا مطلب یہ ہے قیامت تک یزیدیت کو شکست ہو گئی ہے، صرف یزید کو شکست نہیں ہوئی، قیامت تک یزیدیت کو شکست ہوئی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ، یہ بچے عزیز نوجوان توجہ فرمائیں، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان خانوادہ پیغمبر کو، ہاں رسول کی آل کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید اور قتل کرنے کے بعد اور مخدرات عصمت کو اسیر کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اور معاشرے میں اس نے اپنا تعارف پیغمبر کے سب سے قریبی فرد کے طور پہ کرایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ خلافت کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہے، اور خلافت، پیغمبر کی خلافت کا حقدار کون بنے گا؟ اس نے کہا ہوا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ شہزادی شریکت الحسین نے یہاں پر اہل بیت کا تعارف پیش کیا، کہا کہ نہیں، یہ جو ہم یہاں آئے ہیں ہمارا تعارف وہ نہیں ہے جو یزید یا یزیدی پیش کر رہے ہیں، ہمارا تعارف وہ ہے جو ہم تیری ان دربار میں بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے پیش کریں گے۔ صرف شہزادی نہیں، آقا سید السجاد جب شام میں تشریف فرما ہوا یہ قافلہ اسارت کی حالت میں، ایک بوڑھا مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا اور اس کی نظر اس اسیروں کے قافلے پر جب پڑی تو اس نے اپنی زبان سے ایک توہین آمیز جملہ بولا اس اسیروں کے قافلے کو دیکھ کر، جس میں سید السجاد بھی ہیں اور مخدرات عصمت بھی ہیں۔ مسجد سے نکل رہا ہے نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، خوب مسجد میں یہی کیا جاتا ہے۔ آقا نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، آقا نے کہا اے شیخ، تو قرآن پڑھ کے نکل رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت کر کے نکل رہا ہے، ذرا یہ بتا یہ قرآن کی آیت تطہیر تو نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ بتا قرآن کی یہ آیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ایک ایک کر کے آیات کا آقا نے پوچھا، اور جب آقا نے پوچھا تو وہ کہا کہ ان آیتوں کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے اے قیدی؟ یہ تو قرآن کی آیات ہے، میں پڑھتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں، لیکن تو ان آیات کو اس موقع پر کیوں تلاوت کر رہا ہے؟ تو اس وقت سید السجاد نے فرمایا یہ جو اجر مودت فی القربہ کی صورت میں اللہ نے زبان پیغمبر پہ جاری فرمایا ہے وہ اہل بیت کوئی اور نہیں ہے، وہ اہل بیت ہم ہیں، وہ اہل بیت ہم ہیں۔
ایک ایک آیت کے بارے میں آقا نے یہ فرمایا، تعارف پیش کر. لہذا یہاں بعض روایات کے مطابق کہا کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں، آپ دعا کیجئے میرے حق میں کہ خدا مجھے موت دے دے. تفصیل بھی موجود ہے کہ خدا مجھے موت دے دے. میری پہلی نگاہ آپ پر پڑی ہے اور میں مزید کسی جسارت کا مرتکب نہیں ہوا، خدا مجھے موت دے دے. خوب یہ تعارف سید سجاد نے بھی کروایا ہے. کل عرض ہوا کہ شام والے ان کو کیا سمجھ رہے تھے، آقا امیر کائنات اور صدیقہ طاہرہ کو کیا سمجھ رہے تھے. خوب یہ تعارف یہاں پر کس نے کروایا؟ سید سجاد نے کروایا اور شریکت الحسین نے. بالخصوص دربار میں اپنا تعارف پیش کیا اور یہ جملہ کہا شہزادی نے کہا، تو کون ہے؟ تو طلقاء کا بیٹا ہے، تو ہمارے آزاد کیے ہوں کا بیٹا ہے. صرف اس کو جملے کو لیا جائے، یبن الطلقاء. خوب یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ قرآن کی تاریخ ہے، یہ نزول قرآن کی تاریخ ہے. یہاں پر میں رک کر اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بہت سے مطالب یہاں پر ایڈ کیے جا سکتے ہیں. خوب یہاں پر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کے لیے وحی کے لکھنے کے لیے کس کا انتخاب ہوا. قرآن کے وحی کے لکھنے والے کون ہیں؟ بھائی پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر جن کو مسلمان کیا، جو مسلمان ہی فتح مکہ کے موقع پہ ہو رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے 86 سورے مکی ہیں اور 28 سورے مدنی ہیں، ٹوٹل 114 سورے ہیں. یعنی 86 سوروں کے نزول تک کہ جب قرآن کا اکثر حصہ نازل ہو چکا تھا، جو سرے سے اسلام کے حلقہ میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، 86 سورے نازل ہوئے، مکی سورے ہیں 86. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام ہی فتح مکہ کے موقع پہ قبول کیا ہے. اور قبول کیسے کیا ہے؟ یہ شہزادی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. اذهبوا وانتم الطلقاء. یہ پیغمبر رحمت نے فرمایا جاؤ 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 اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو. انتم الطلقاء، محمد کی رحمت جوش پہ ہے، جاؤ محمد نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا. ہاں محمد نے راہ خدا میں آزاد کیا. یہ راہ خدا میں کسے آزاد کیا جاتا ہے؟ آزاد کون ہوتا ہے؟ آزاد کسے کیا جاتا ہے؟ اور تعبیر کس کی ہے؟ پیغمبر کی ہے. شہزادی اس کو یہاں پر ذکر فرما رہی ہیں. تو یہاں تخت پہ بیٹھ کے، اے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، تو یہاں تخت پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تو فتح مند ہو گیا اور اہل بیت کا وہ تعارف پیش کرا رہا ہے کہ جس سے اہل بیت کہیں بلند و بالا ہے. تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا مرتبہ کیا ہے؟ جبکہ تو ہمارے آزاد کیے ہوں کا بیٹا ہے. تجھ کو تو میرے نانا نے، تیرے آبا و اجداد کو تو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. یہاں پر شہزادی نے کیا کیا؟ اپنا تعارف بھی پیش کیا اور اپنے ساتھ یزید ابن معاویہ ابن سفیان کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا. اور چوتھا مرحلہ اس کی طرف بھی توجہ فرمائیے. میں بڑی تیزی سے تاریخ کے بہت حساس موضوعات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی خطبے میں موجود ہے. شہزادی نے تعارف پیش کرواتے ہوئے کہا، تو ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ تو ہمارے بارے میں کیا رائے دے گا؟ تو ہمارے بارے میں کیا بتائے گا؟ جبکہ تو اس کا پوتا ہے جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا ہے. جس نے حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا ہے. خوب چونکہ تو اس کا پوتا ہے لہٰذا تجھ سے یہ ساری جسارتیں بعید نہیں ہیں. تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تجھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابن عاقلۃ الاکباد، تو اس کا پوتا ہے جس نے حضرت حمزہ سید الشہداء کا جگر چبایا تھا. لہٰذا تو نے یہ جرم بھی کیا اور اس جرم پر تجھے کوئی شرمندگی بھی ابھی کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور 5ویں مرحلے پر شہزادی نے یہ ارشاد فرمایا، اور ہاں یزید تو کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میرے اجداد آج یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں کیا ہوں اور کیا ہو گیا ہوں. شہزادی نے فرمایا اگر تیرے اجداد بھی یہاں ہوتے تو جو کام تو نے کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ خانوادہ عصمت و طہارت کی توہین،
فرزند پیغمبر کا قتل اور شہادت اور بنات النبی کی اس عالم میں اسارت، اگر تیرے اجداد بھی تیرے ساتھ ہوتے اور تیرے اس عمل میں تیرے ساتھ شریک ہوتے تو ان کا انجام بھی وہی ہوتا جو اللہ نے تیرا انجام مقدر کر دیا ہے. جو اللہ نے تیرا مقدر لکھ دیا، جس ٹھکانے پہ تو جائے گا، تیرے اجداد اگر تیرے ساتھ ہوتے تو ان کا ٹھکانہ بھی وہی بننا تھا. کس خام خیالی میں ہے، کس غلط فہمی میں ہے، اور کیا سوچ ہے تیری کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور چھٹے مرحلے پر آقازادی نے، شریکت الحسین نے، عالمہ غیر معلمہ نے یزید کی دائمی شکست کا اعلان فرمایا. اور آخری مرحلہ کہ جو اس خطبے سے میں ایک اقتباس کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی عظمت کا اعلان فرمایا اور کہا کہ اے یزید، تو جو کر لے، کد قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. جتنی مکاریاں کرنا چاہے کر لے، جتنی عیاریاں کرنا چاہے کر لے، جتنی فنکاریاں کرنا چاہے کر لے، جتنے دھوکے دینا چاہے دے لے، لیکن یاد رکھ ہم آل رسول کا نہ تو ذکر مٹا سکتا ہے، نہ ہمارے نانا پہ اترنے والی وحی کا انکار کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہماری عظمتیں تیری عطا کی ہوئی نہیں ہیں، ہماری فضیلتیں تیری عطا کی ہوئی نہیں ہیں، ہمارا مقام تو جیسوں نے نہیں دیا. یہ عظمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. خانوادہ حضرت زہرا کی عظمت اور بلندی کے لیے صلوات پڑھیے بلند آواز سے. مومنین کرام، میں اپنی گفتگو کے اس حصے میں اپنے اس مجلس کو اور گفتگو کے اس حصے کو اپنے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. خطبے کی نورانیت سے نورانی کرنا چاہوں گا، اور یہ انتہائی حساس موضوع جو ہمارے معاشرے کا موضوع ہے، آج ہمارے معاشرے کا موضوع ہے، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اس موضوع کا جواب اور اس موضوع کا حل آقا مولا سرکار سید سجاد کے خطبے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ عمومی طور پہ ایک سوال ہے، عمومی طور پہ ایک مشکل ہے، عمومی طور پہ ایک پریشانی ہے کہ خطیب کون ہونا چاہیے اور خطاب کیسا ہونا چاہیے. یہ پورے پاکستان میں اس وقت یہ سوال ہے، اور اس پہ لے دے ہوتی ہے، ان قلت و قلت ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے کہ کیسا خطیب بلایا جائے، اور وہ خطیب جو آئے اس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، کس موضوع پر وہ گفتگو کرے. ہاں یہ آج تک اگرچہ جو رائج صورت ہے وہ خطیب صاحب کسی موضوع کے پابند نہیں ہوتے، وہ موضوع ان کے پاس اپنا ہی ہوتا ہے جو انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، اور ہر عشرے میں طے نہیں کیا ہوتا، وہ انہوں نے شروع سے طے کیا ہوتا ہے، بس وہی پھر چلتا ہے. تو یہ ایک عمومی مشکل ہے. آقا سید سجاد علیہ السلام نے بھی دربار یزید شام میں، یزید ابن معاویہ ابن سفیان کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اور خطبہ یہ بھی معمولی حالت میں نہیں ہے، غیر معمولی حالات میں ہے، غیر معمولی حالات میں خطبہ ارشاد فرمایا. آقا سے پہلے ایک درباری خطیب، ایک پیڈ خطیب، ہاں وہ وہاں پر خطبہ دے رہا تھا، اور ظاہر ہے جو پیڈ ہے وہ وہی خطبہ دے گا جو اس کو دینا ہے، جو وہی بولے گا جو اس کو بولنا ہے. تو آقا نے سنا، اور پھر آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، وائے ہو تم پر اے خطیب، وائے ہو تم پر اے خطیب. امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، یہ فرما رہے ہیں وائے ہو تجھ پر اے خطیب. کس بات پہ وائے کا جملہ فرمایا؟ اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو نے مخلوق کی خوشنودی تو خرید لی ہے،
مخلوق کو یعنی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کو تو نے راضی کر لیا ہے، لیکن کس قیمت پر؟ اس قیمت پر کہ نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اور یہاں جو دربار میں بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اس کی خوشنودی کو تم نے خرید لیا۔ یہ آقا نے اس کو مخاطب کر کے کہا۔ پھر آقا نے اس تاریخی نقل کے مطابق یزید کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دو، دربار تیرا ہے اور میں قیدی بن کے تیرے سامنے لایا گیا ہوں، قیدی بنا کے لایا گیا ہوں، مجھے بھی اجازت دے دے۔ اسعد علی هذه الاعواد، قابل غور جملہ ہے، مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر کھڑا ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیے، یہ بہت گہرا پیغام ہے کہ یعنی جو ممبر محمد و آل محمد کے مقابلے میں ہوگا وہ لکڑیوں کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے، لیکن ممبر رسول بننے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ مجھے اجازت دے دے کہ میں لکڑیوں کے ایک اس ڈھیر پہ جو تیرے سامنے ہے اس پہ چلا جاؤں، اور میں کچھ باتیں یہاں پہ مجھے بھی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہاں کہا گیا کہ نہیں، اجازت نہیں دیں گے، اور اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ اسیر ہے، یہ قیدی ہے، اگر اس کو بولنے کا موقع بھی دے دو گے، بیمار ہے، یہ کتنا بولے گا اور کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کے دربار میں آقا سید سجاد، آقا نے کہا کہ میں جو گفتگو کروں گا وہ کچھ خصوصیات کی حامل گفتگو ہوگی، میں جو بیان کروں گا، اور یہ میں نے عرض کیا کہ آقا سید سجاد کے بیان سے خطیب کیسا ہو یہ بھی نکلے گا، اور خطاب کیسا ہو یہ بھی نکل آئے گا، یعنی خطیب اور خطاب کی ذمہ داریاں آقا سید سجاد کے نورانی کلام سے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اسعد علی هذه الاعواد فاتکلم بکلمات، میں اگر ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں گا تو میں ایسی گفتگو کروں گا کہ جو گفتگو اور جو کلام یہ دو چیزیں رکھتا ہوگا، کیا؟ للہ فیہن رضا، میں وہی بات کروں گا جس بات پہ میرا اللہ راضی ہوگا، یعنی میری گفتگو میں تیری خوشنودی نہیں ہوگی، میں اپنے کلام سے تیری خوشنودی کا ارادہ نہیں کروں گا، تیرے درباریوں کی خوشنودی کا ارادہ نہیں کروں گا، میرا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ میں ایسا کلام کروں گا کہ جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ یہ ایک خصوصیت ہے جو خطیب کے خطاب میں ہونی چاہیے آقا سید سجاد کے کلام کی روشنی میں، کہ خطیب بانی کی مرضی کو نہ دیکھے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ البتہ حوزہ علمیہ کا ماحول ہے، یہاں سارے علماء، طلباء اور علم دوست بیٹھے ہیں، یہاں پریشانی نہیں ہے الحمدللہ۔ خطیب وہ بات کرے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بانی راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا، نہیں ضروری نہیں ہے، مجمع راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا یہ مولوی صاحب نے عجیب ایک نیا نسخہ دے دیا، نہیں، مسئلہ یہی ہے، یہ نسخہ مولوی کا نہیں ہے، یہ نسخہ مولا کا ہے، یہ نسخہ مولا کا ہے، مولوی کا نہیں ہے۔ اگر مولوی کا نسخہ ہے تو نہ لیں، لیکن مولا کا نسخہ ہے تو ضرور لیں۔ آقا سجاد فرما رہے ہیں کہ میرا خطاب یہ خصوصیت رکھتا ہوگا کہ اللہ میرے کلام پر راضی ہوگا، ایک، اور دوسری بات وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور جو کلام میں کروں گا اس کلام سے جو سننے والے ہیں اجر بھی ملے گا اور اللہ انہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ آج کے ممبر کی، آج کے خطاب کی، آج کے خطیب کی ذمہ داریوں کا تعین آقا سید سجاد کے اس خطبے سے ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے نتیجہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا خطاب کیسا ہونا چاہیے اور خطیب کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے وابستہ اور متمسک ہو جانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، مشکل ہے یہ مرحلہ کہ دربار شام اور دربار شام کے مصائب کو بیان کیا جائے،
دربار شام اور دربار شام کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ عرض ہوا بھی آپ کی خدمت میں کہ یہ جو شخصیات یہاں لائی گئی ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے، یہ رسول پاک کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول پاک کی اولاد ہے، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ اور یہ جملہ بھی سماعت فرما لیجئے، پیغمبر کی احادیث موجود ہیں، پیغمبر کے فرامین موجود ہیں کہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ تاریخ میں مسلمان حکمرانوں نے جو رسول کے نام پہ خلافت پہ آئے انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ حسنین کو رسول کا بیٹا نہ کہا جائے، یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ خوب کوفہ سے لے کے شام تک کتنی منزلیں ہیں، اور ان منزلوں سے ان مخدرات عصمت کو کیسے گزارا گیا ہے، کیسے لایا گیا ہے۔ بس ان منزلوں کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ حاکم سے، ظالم سے، یعنی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان سے انعام لینے کے لیے ان منزلوں کو جلدی طے کیا جائے، ان منزلوں کو جلدی گزارا جائے تاکہ جلد پہنچے اور اپنی رپورٹ پیش کرے اور یزید سے انعام وصول کرے۔ اس کا نتیجہ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گود سے گرتے تھے اور پھر زندہ ماؤں کی آغوش میں نہ آتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آج میں دیکھ رہا تھا 40 قبریں اس راستے میں بنی ہیں ان بچوں کی جو ماؤں کی آغوش سے گرے ہیں اور زندہ ماؤں کی آغوش میں نہیں آئے۔ یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے جن کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ خانوادہ عصمت و طہارت ہے۔ بے پالان اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، بے پالان اونٹوں پہ۔ کل عرض ہوا کہ علی کی خلافت میں جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لایا گیا تھا مدینہ سے کوفہ تو علی نے فرمایا تھا رات کی تاریکی میں لایا جائے شہر میں، اس لیے کہ میری بیٹی دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہیں آتی۔ اجرکم علی اللہ۔ جلدی سے اونٹوں کو بھگا کر عزادارو، سرعت سے اونٹوں کو بھگا کر لایا گیا شام میں، اور اس یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف پیغام بھیجا گیا، اے امیر ہم قیدیوں کو لے کے آ گئے، ہم قیدیوں کو لے کے آ گئے۔ صرف تصور کریں کن کو قیدی کہا جا رہا ہے اور کس کے دربار میں جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ قیدیوں کو لے کے آ گئے۔ جملہ سنو گے، یہیں سے مصیبت کی آغاز ہے، یہیں سے مصائب کا پہاڑ ہے۔ قیدیوں کو لے کے آ گئے۔ جواب سنو گے، بے حیا کہتا ہے ابھی میرا دربار آراستہ نہیں ہوا، انہیں ابھی شہر کے باہر بٹھا دو، شہر کے باہر قافلے کو روک دیا جائے۔ اب تاریخ کے اختلافات آپ کے پیش نظر بھی ہیں، ہمارے پیش نظر بھی ہیں۔ 1 دن بٹھایا گیا، 2 دن بٹھایا گیا، 3 دن بٹھایا گیا، اللہ جانے کتنا عرصہ گزرا۔ شام والے یہ کہتے ہیں کہ ہم صبح جب گھر سے نکلتے تھے اپنے کام کے لیے جاتے تھے، یہ قیدی وہیں پر ہوتے تھے، جب ہم شام کو واپس آتے تھے تب بھی یہ قیدی وہیں پر ہوتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، یہ قیدی وہیں پر ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بے حیا کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ان قیدیوں کو دربار میں لایا جائے۔ دربار کو سجایا جاتا رہا، شہر کو آراستہ کیا جاتا رہا، مسلمان اپنے لباس تبدیل کرتے رہے، بطول زادیاں شام میں قیدی بن کے بیٹھی رہی۔ اجرکم علی اللہ، شام میں قیدی بن کے یہ بطول زادیاں بیٹھی رہیں۔ عزادارو، سہل ساعدی صحابی پیغمبر ہے، وہ کہا کہ میں شام آیا، مجھے معلوم نہ تھا چونکہ مسافر تھا، لیکن شہر کی جو حالت میں نے دیکھی میں نے سمجھا کہ یہ کون سی ایسی عید ہے کہ جس عید کا مجھے علم نہیں ہے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے اور شہر کو رونق دی جا رہی ہے۔ کہا میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے؟ کہا لگتا ہے کہ مسافر ہے۔ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا کچھ لوگوں نے
खलीफा के मुकाबले में बगावत की है, उन्हें कैदी बना के लाया गया है, उन्हें कैदी बना के लाया गया है। सहल कहता है मंजर क्या था? कहा मंजर ये था कि एक जवान था, जो था तो जवान लेकिन उसका सर झुका हुआ था, वो अपने सर को उठा नहीं रहा था। हाँ, एक मंजर और था, उसके साथ एक जवान राना का सर था जिसको नेज़े पे सजाया गया था। कहा मैं चूंकि गर्दो गुबार थी इनके पाकीज़ा सरों पर, न मैं जवान को समझ सका न उस सर को पहचान सका, लेकिन अचानक मुझे एक सवारी से आवाज आई, तू सहल तो नहीं है? मैंने देखा एक खातून मुझे आवाज दे रही है। मैं सर झुका के उसके पास गया, कहा तू सहल साइदी है? कहा हाँ मैं हूं। कहा कहां से आ रहा है? कहा मैं सफर से आया। कहा मुझे पहचाना मैं कौन हूं? कहा नहीं। उस ज़ईफ़ा ने तारुफ कराया, कहा अपना सर ऊंचा न करना, मैं मदीना की फलां औरत हूं, तू एक दिन मेरे शोहर का मेहमान बना था, मैंने तुझे खाना पेश किया था। कहा ए अमतुल्लाह, ए कनीज़े खुदा, ये कौन बीबियां हैं? कहा आवाज धीमी कर दे, अपना सर झुका दे, रसूल की बेटियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम कैदी बना के लाई गई है। अजरुकुम अल्लाह, रसूल की बेटियों को कैदी बना के लाया गया और इस काफिले में रसूल की बेटियां हैं। कहा तड़प गया। कहा वो जो जवान है वो कौन है? कहा वो मेरा मौला सैयद सज्जाद है। कहा जब पता चला आका सज्जाद है, सर झुका के सामने आया, ए मौला मैं किस आलम में आपको देख रहा हूं। आका सैयद सज्जाद की खिदमत में अर्ज किया, मौला मैं कोई खिदमत कर सकता हूं? कहा ऐसा हल ये मंजर देख रहा है? हाँ देख रहा हूं। कहा कोई ऐसा काम कर दे, ये जो नेज़ों पे सर हैं, ये नेज़ों को उठाने वाले इन सरों को दूर ले जाएं, ये तमाशा देखने वाले इन सरों की तरफ तवज्जो करें और मेरी फुफियों का पर्दा बन जाए। हम बड़े गैरतमंद हैं, इस आलम में हमें कैदी बनाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्म करके ना रो आजादारो, शर्म करके ना रो, बड़ी मुश्किल मंजिल है ना आजादारो। ज़ैनब कुबरा, मैंने एक जुमला अर्ज किया था, जब तक हुसैन जिंदा थे, ज़ैनब शरीकतुल हुसैन थी, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब खुद हुसैन बनी है। आजादारो बाजारों को सजाया गया, दरबार जब आरास्ता हो गया, बेहया जब शराब के नशे में दरबार में आ गए, अब जालिम का हुक्म आया, कैदियों को मेरे दरबार में लाया जाए, कैदियों को मेरे दरबार में लाया जाए। लेकिन ये हुक्म सिर्फ इतना न था, बल्कि हुक्म ये था कि इस दरवाजे से इन कैदियों को गुजारा जाए। और हर दरवाजे पर बेहया ने अपना इख्तिदार दिखाने के लिए अपनी फौज को वहां पर खड़ा किया था। अब इस काफिले में कौन है? सैयद सज्जाद है। साथ कौन है? शरीकतुल हुसैन ज़ैनब है। साथ कौन है? उम्मे कुलसूम है। साथ कौन है? रबाब है। साथ कौन है? उम्मे फरवा है। साथ कौन है? 4 साल की बच्ची है, एक रस्सी है, सबके गलों को उस रस्सी से बांधा गया। अजरुकुम अल्लाह, शर्म करके ना रो आजादारो। आज ही ये रिवायत पढ़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा अली की अली बेटी अली बन गई, हुसैन की बहन शरीकतुल हुसैन हुसैन बन गई। देखा मस्तूरात को इस अंदाज में दरबार की तरफ ले जाया जाने लगा है। ज़ैनब ने अपने बाबा अली के लहजे में कहा, उम्मे कुलसूम, उम्मे फरवा, रबाब, कोई भी ना घबराए, इसलिए कि अब्बास की बहन ज़ैनब मौजूद है। मैं साथ लेके जाऊंगी, मैं बाजारों से भी गुजारूंगी, मैं दरबार में भी लेके जाऊंगी। एक एक दरवाजे से
زینب سب بیویوں کو لے کے گزری ہے. بیویوں کی کیفیت منقلب ہوئی عزادارو. زینب علی بھی بنی ہے, زینب عباس بھی بنی ہے, زینب حسین بھی بنی ہے. ایک ایک دروازے سے مستورات کو گزارا گیا. یہ میرے بندے ہاتھوں کو دیکھو. سادات مجھے معاف کر دینا, لیکن جب صدر دروازہ آیا نا, جس سے زینب نے دربار میں داخل ہونا ہے, اب منظر کیا ہے؟ جو سارے دروازوں سے لے کے آئی ہے, اس دروازے پہ آ کے زینب کے قدم رک گئے. بعض علماء نے پڑھا کہ زینب بیٹھتے 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 زمین پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں آپ تو قافلہ لے کے آ رہی تھی, آپ یہاں تھک گئی ہیں. زینب نے فرمایا نہیں سجاد بیٹا, جب میرے بابا کی شہادت ہوئی تھی, میرے بابا نے میرے کان میں ایک وصیت کی تھی. مجھ سے سب نے پوچھا بابا نے کیا وصیت کی تھی؟ میں نے مدینہ میں کسی کو نہ بتایا, میں نے کوفہ میں کسی کو نہ بتایا, میں نے کربلا میں کسی کو نہ بتایا, میں نے کسی کو نہ بتایا میرے بابا نے کیا وصیت کی تھی. لیکن سجاد اب وہ مرحلہ آ گیا. کون سا مرحلہ؟ میرے بابا نے مجھے کہا تھا اے میری بیٹی زینب, حسین بھی مارا جائے گا, عباس بھی مارا جائے گا, اونو محمد بھی مارے جائیں گے. اے زینب تجھے قیدی بنایا جائے گا, ان دروازوں سے گزارا جائے گا. بے حیا شامی چھتوں پہ کھڑے ہو کر آگ بھی پھینکیں گے, پتھر بھی پھینکیں گے. زینب بیٹی جب دربار کا دروازہ آ جائے نا, وہاں گھبرانا نہیں ہے, اپنے بابا علی کو یاد کرنا. اے سجاد بیٹا اب دربار کا دروازہ آ گیا, میں اپنے بابا علی کو آواز دیتی ہوں, بابا علی بیٹی کا مشکل مرحلہ آیا, اپنی بیٹی کی مدد کو آئیے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. زحمت تمام, ایک منزل میرے ساتھ آگے بڑھے. زحمت تمام. دربار میں آ گیا یہ قافلہ. زینب کبریٰ کنیزوں کے ہجوم میں ہے, مستورات کے ہجوم میں ہے. بے حیا یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان تخت پہ بیٹھا ہے, تکبر میں بیٹھا ہے, غرور میں بیٹھا ہے. ایک مرحلہ ایسا آیا, سید سجاد سے گفتگو ہوئی, آقا نے جواب دیے. جواب دینے کا مرحلہ آیا تو یہ بے حیا کہتا ہے کہ سجاد کی گردن کو اڑا دیا جائے, سجاد کو قتل کیا جائے. ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا. زینب کبریٰ تڑی, یہ تڑپی اور آگے بڑھ کے کہا اے بے حیا تیری جرأت کیسے ہوئی میرے سجاد کے قتل کی بات کرے. پوچھتا ہے یہ متکبرہ کون ہے جو میرے ساتھ اس انداز میں بات کر رہی ہے؟ کہا گیا کہ یہ علی کی علی بیٹی ہے, یہ زینب کبریٰ ہے, یہ رسول کی نواسی ہے جو تیرے ساتھ اس عالم میں بات کر رہی ہے. بس عزادارو, اس بے حیا کی نظر ایک 4 سال کی بچی پہ پڑی جو اپنے قدم بھی بدلتی ہے, اپنی پہلو بھی بدلتی ہے. پوچھتا ہے اے بچی کیا ماجرا ہے, تو پہلو کیوں بدل رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے اے بے حیا میرا قد چھوٹا ہے, باقی قیدیوں کے قد بڑے ہیں, ایک ہی رسی میں سب کے گلے ہیں, اگر میں بیٹھ جاؤں تو باقیوں کے گلے دب جاتے ہیں, اور باقی اگر کھڑے ہو جائیں تو میرا گلا دب جاتا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزادارو, رسول کی بیٹی سے یہ بے حیا پوچھتا ہے. سخت جملے ہیں مصائب کے, لیکن میں عرض نہیں کر رہا. ایک مرحلے پر بی بی فضہ آگے بڑھی. بی بی فضہ نے کچھ کلام کیا. کیا کلام کیا؟ یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی. کہا اے ضعیفہ تجھے پتا ہے تو کس کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ جلاد سے کہا اس ضعیفہ کی گردن اڑا دی جائے. جو ہی فضہ کی گردن اڑانے کی بات آئی, جملہ سنو گے عزادارو, جملہ سنو گے عزادارو. ایک مرتبہ دربار میں موجود حبشیوں سے
فضہ نے خطاب کیا، کہا اے حبشیو میں تمہارے قبیلے کی ہوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہارے قبیلے کی عورت کی گستاخی کی جا رہی ہے لیکن تم بیٹھے ہوئے ہو، یہ سننا تھا۔ حبشیوں نے اپنی تلواریں نکالی، یزید کے دربار میں کھڑے ہوئے، کہا یزید ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے قبیلے کی عورت کی گستاخی کی جائے۔ عجب نہیں زینب نے رخ کیا ہو کربلا کا، رخ کیا ہو مدینے کا، اے عباس، اے نانا محمد مصطفیٰ، کنیزوں کی حفاظت کرنے والے آ گئے، تیری بیٹی تیری بہن دربار میں یزید سے ہم کلام ہو رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔